हमारी जो दुनिया भर में ये एक मुसलमा असूल है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ अमन सुकून हो और जहाँ उनको मुनाफा कमाने के बहुत अच्छे मौके मैसर हों। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो एक बहुत ही ख़तरनाक रविश जो कि 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। होते थे प्रोटेस्ट पुरअमन, शहरों में होते थे, अपने एहतजाज लोग करते थे, उनका हक हासिल है। आइन और कानून उनको हक देता है कि वो अपने पुरअमन तौर पर अपने जो मुतालबात हैं उनके लिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करें, मार्च करें, वहाँ के कमिश्नर से इजाज़त लें और फिर उस रूट पर वो जाकर पुरअमन एहतजाज करके उसको ख़त्म कर दें। 2014 पहला वो बदकिस्मत साल है जब ये एक इंतहाई ख़तरनाक रविश की बुनियाद डाली गई और आपको इसका अच्छी तरह इल्म है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे सितंबर 2014 में, मगर यहाँ पर जो 126 दिन फसादियों ने जो फसाद और यहाँ पर जो तबाही की और जिस तरह की गलीज़ गुफ्तगू की और जिस तरह यहाँ पर गंदगी और गलाजत के ढेर जमा किए, वो आज भी हमारे जहनों में तल्ख यादें आज भी याद हैं, उसकी महफूज हैं। और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। 7 माह बाद दोबारा वो अप्रैल 2015 में तशरीफ़ लाए। मैं तफसील में नहीं जाता। अभी SCO की मीटिंग हुई, शंघाई कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर इस्लामाबाद में। फिर इन फसादियों ने दोबारा फसाद में जाने का पूरा प्रोग्राम रचाया यहाँ पर, और यहाँ तक कि बाज़ हमारे मेहमान, बड़े दोस्त ममालिक के मेहमान, वो तशवीश की वहाँ पर लहर दौड़ी कि हम पाकिस्तान का दौर, और फिर उस हवाले से जो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस थे उसको हमने मीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्तिमाई बसीरत और एक इज्तिमाई प्लानिंग के साथ बिलाखिर आखिरी 48 घंटों में फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर अब ये सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी संभालेगी। लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी का ज़िम्मा उठाया। आप देखते हैं कि सऊदी डेलीगेशन आते हैं, उस वक़्त किस तरीके से उद्यम मचाया जाता है, तरकीबकारी की जाती है। मिस्क्रेंट्स और सेबोटर्स यहाँ पर आते हैं और उनमें बेशुमार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, असलहा लेके आते हैं और फिर यहाँ पर बेगुनाह शहरियों को तंग करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, शहीद करते हैं। अभी जो पीछे जो वाक़या हुआ, उस वक़्त एक इस्लामाबाद पुलिस का एक सिपाही, उसको शहीद कर दिया गया, बेशुमार ज़ख्मी हुए। मैं समझता हूँ कि कोई मुहिब वतन तो क्या एक आम इंसान भी ये सोच नहीं सकता कि जिस मुल्क में रहकर, जिस मुल्क ने उसको इज़्ज़त दी, रोज़गार दिया, तालीम दी, मौके दिए तरक्की करने के, वो उसी मुल्क का दुश्मन हो जाए और दुश्मनों से भी आगे बढ़ के वो पाकिस्तान की मुखालफत करे और दुश्मनी की इस हद तक चला जाए कि मुल्क खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं। इस ख़तरनाक रविश ने, मैं समझता हूँ कि आज हम सबको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अब बाहमी मुशावरत और सलाह मशवरे से ऐसे हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, या हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तरक्की से हमकिनार कराना है, पाकिस्तान को खुशहाल करना है, या फिर ये आए रोज़ धरने हम इनका सामना करें। तमाम वसाइल, तमाम अपनी जो एनर्जी जो है वो इस पर झोंकें और पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने दें। ये हमारे पास 2 रास्ते हैं। हमें फ़ैसला करना है कि हमने किस रास्ते को, किस ऑप्शन को अपनाना है। ज़ाहिर है कि एक ही ऑप्शन है
کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا بطور وزیر اعظم پاکستان، بطور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز، بطور ایک پارلیمنٹ، بطور مقننہ، بطور ایگزیکٹو، ہمیں اور انسٹیٹیوشنز، ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر بیلاروس کے صدر تشریف لائے پاکستان، اور پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشینکو۔ آج میں ان کو سی آف کر کے آیا ہوں، اور کل اسی کمرے میں ان کے ساتھ بڑی ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم یہ ایم او یوز کو چھوڑیں، ایگریمنٹس کریں، اور اس کے اوپر ہم عملی جو اس کا جو خاکہ ہے اس کو تشکیل دیں اور پھر اس کو عمل کریں۔ اور فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے ہمارا ایک وفد جائے گا دسمبر میں اپنا مینسک، وہاں پر جا کر کاؤنٹر پارٹ سے تیاری کر کے یہاں سے وہاں پر فائنل، وہاں پر حتمی شکل دیں گے، اور انشاءاللہ فروری میں پریزیڈنٹ آف بیلاروس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے درمیان معاہدے ہوں گے، جس میں ایگریکلچرل امپلیمنٹس، ایگریکلچرل مشینری اور زراعت کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ فیصلے ہو رہے تھے، وہاں پر ایک جنگ کا ایک سما تھا، وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے، بندوقیں لے کے آئے تھے، ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کا جوان شہید ہوا، اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا، تو یہ توانائیاں پھر آپ اپنی معاشی بحالی کے لیے خرچ کریں گے یا ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے؟ تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس قوم کو لے کر۔ 77 سال بعد اگر آج بھی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 77 سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو ہچکولے آئے دن جو اس ناؤ کو دیے جاتے ہیں وہ اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار واقعی سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ ہیں وہ حالات، میں سمجھتا ہوں جس کا نہ صرف مجھے، آپ کو، پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے، ہمیں بہت ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ کی پولیس کا، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا، جنہوں نے مل کر اس تازہ ترین حملے کو ان کو ڈیفیٹ کیا، شکست دی اور ان کو دھکیلا۔ کل رات پورا اسلام آباد ان سے خالی کرایا گیا۔ ابھی دیکھیں کہ کے پی میں کس طریقے سے دہشت گردی نے وہاں پر سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے کرم ایجنسی میں درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، درجنوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کے پی کی حکومت کو پورا اپنا فوکس، پوری توجہ وہاں پر پارا چنار میں، کرم میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے۔ انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا
زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، خود بندوقیں لے کے اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر پوری طرح دوبارہ لشکر کشی کی۔ یہ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا، اس لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا ایک نعمت کے طور پر۔ اور آج اگر ہم اس کفران نعمت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہم نہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں نہ اور ان روحوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو تب سکون پہنچے گا جب صحیح معنوں میں یہ پاکستان حضرت قائد اعظم کا پاکستان بنے گا اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ آج غریب آدمی کو پوچھیں، زندگی اس کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، وہ نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے، نہ ہسپتال جا سکتا ہے، نہ اپنے لیے وہ روٹی کما سکتا ہے کہ بچوں کو کما کر وہ روٹی دال روٹی کھلائے۔ اور یہاں پر قتل کوئی پرواہ نہیں اور دھاوا بول دیں، اور کس طریقے سے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ یہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے آج صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے تاکہ میں اپنی معروضات کے بعد میں آپ کو بھی پہلے پریزنٹیشن ہوگی، پھر میں آپ کو بھی موقع دوں گا۔ میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پہ تمام اپنی سپاہ کا، اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، ان کے ہیڈز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ پولیس کا، ان کے وہاں کی حکومت کا اور ان کے سربراہوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر میں انٹیریئر منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے انٹیریئر سیکرٹری کا، ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے دن رات ایک کیا، اس کے لیے پوری محنت کی۔ اس طریقے سے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں اطاعت تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو یہ مناظر دکھائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے۔ مگر یہاں پر میں یہ بات مکمل نہیں ہوتی، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی، یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی۔